بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی ایئر لائن جو ابھی پوری طرح آسمانوں میں اڑی بھی نہیں، اس نے ابھی سے ایمریٹس اور قطر ایئر ویز جیسی بڑوں کی نیندیں اڑا دی ہیں؟ جی ہاں، سعودی عرب کا نیا شاہکار ریاض ایئر صرف ایک ایئر لائن نہیں بلکہ گلوبل ٹریول کی دنیا میں ایک زلزلہ ہے۔ خاص طور پر امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور یورپ میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے یہ ایئر لائن گیم چینجر ثابت ہونے والی ہے۔ اگر آپ پردیس میں رہتے ہیں اور ایک بہترین، سستے اور آرام دہ سفر کے انتظار میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس عظیم منصوبے کے پیچھے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا ویژن 2030 ہے۔ سعودی عرب اب صرف تیل پر انحصار نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹورزم اور بزنس ہب بننا چاہتا ہے۔ ریاض ایئر اسی خواب کی تعبیر ہے۔ اس کا مقصد 2030 تک دنیا کے 100 سے زیادہ شہروں کو براہ راست جوڑنا ہے۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ اس کے پیچھے اربوں ڈالرز لگا رہا ہے تاکہ ایک ایسا نیٹ ورک تیار کیا جائے جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہو۔ ریاض ایئر کی پہلی تاریخی پرواز ریاض سے لنڈن ہیتھرو کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ عوام کے لیے ٹکٹوں کی بکنگ اب مکمل طور پر اوپن ہے۔ ابتدائی مرحلے میں یہ ایئر لائن جدہ، دبئی اور قاہرہ جیسے شہروں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر پروازیں چلا رہی ہے، جبکہ جولائی 2026 کے وسط تک لنڈن، میڈرڈ اور مانچسٹر کے لیے بھی باقاعدہ شیڈول فلائٹس شروع ہو جائیں گی۔ اپنے جدید ترین بوئنگ 787 ڈریم لائنر اور ایئر بس طیاروں کے ساتھ ریاض ایئر کا ہدف ہے کہ وہ 2030 تک دنیا بھر کے 100 سے زائد شہروں کو ریاض کے ذریعے آپس میں جوڑ کر ہوابازی کی دنیا کا ایک نیا بادشاہ بن کر ابھرے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے روٹس کی۔ اگر آپ امریکہ، کینیڈا یا یورپ سے پاکستان آتے جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اکثر ہمیں دبئی یا دوحہ لمبے سٹاپ اوورز کرنا پڑتے ہیں، لیکن ریاض ایئر کا روٹ نقشے پر ایک بالکل سیدھی لائن بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا سفر بہت کم ہونے والا ہے۔ ریاض ایئر نے ڈیلٹا ایئر لائنز اور ورجن اٹلانٹک جیسے بڑے ناموں کے ساتھ شراکت داری کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا پورا سفر، چاہے وہ امریکہ کے کسی چھوٹے شہر سے ہی کیوں نہ ہو، ایک ہی ٹکٹ پر بہت آسان ہو جائے گا۔ ریاض ایئر ایک ڈیجیٹل نیٹو ایئر لائن ہے۔ یہاں آپ کو کاغذات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کا بائیو میٹرک سسٹم اتنا جدید ہے کہ آپ کا چہرہ ہی ان کا پاسپورٹ ہوگا۔ ان کا نو بیگ سسٹم تو جادوئی ہے۔ آپ کا سامان آپ کے گھر سے پک کیا جائے گا اور سیدھا آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن پر پہنچے گا۔ آپ ایئرپورٹ پر بالکل آزادانہ گھوم سکیں گے۔ جہاز کے اندر پیناسونک ایسٹرووا سکرینز ہوں گی جہاں آپ اپنے بلوٹوتھ ہیڈ فونز استعمال کر سکیں گے اور ڈزنی پلس جیسی ایپ سے لائف ٹائم انٹرٹینمنٹ حاصل کر سکیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایمریٹس یا قطر ایئر ویز کا مقابلہ کر پائے گی؟ بالکل۔ جہاں ایمریٹس اپنے 380 پر فخر کرتا ہے، وہیں ریاض ایئر کا بیڑا دنیا کی جدید ترین اور ماحول دوست بوئنگ 787-9 ڈریم لائنرز پر مشتمل ہے۔ ریاض ایئر میں پاکستانی فیملیز کے لیے ایک چیز بہت اہمیت رکھتی ہے کہ جہاز کے اندر کا ماحول پرسکون، پاکیزہ اور فیملی فرینڈلی رہے گا۔ پردیسیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ویزے کی تاخیر یا پلان کی تبدیلی ہوتا ہے۔ ریاض ایئر نے اس کا حل اسمارٹ اینڈ فلیکسیبل فیئرز کی صورت میں نکالا ہے۔ آپ بغیر کسی جرمانے کے اپنی فلائٹ بدل سکتے ہیں یا کینسل کر سکتے ہیں۔ ان کا لائلٹی پروگرام بھی کمال کا ہے جس کے پوائنٹس کبھی ایکسپائر نہیں ہوں گے۔ چاہے آپ سال میں ایک بار پاکستان جائیں یا 2 بار، آپ کے پوائنٹس ہمیشہ محفوظ رہیں گے اور آپ کو فری وائی فائی اور لاؤنج ایکسیس جیسی سہولیات ملتی رہیں گی۔ ریاض میں بننے والا کنگ سلمان انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہ مینہٹن سے بھی دگنا بڑا ہوگا۔ 6 رن ویز اور 120 ملین مسافروں کی گنجائش کے ساتھ یہ ایئرپورٹ ایک مکمل شہر کی طرح ہوگا۔ یہاں کے لاؤنجز میں آپ کو سعودی مہمان نوازی اور لگژری کا وہ معیار ملے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ تو ویورز، ریاض ایئر کے آنے سے ٹریول کی دنیا میں مقابلہ بڑھنے والا ہے، اور مقابلہ بڑھنے کا مطلب ہے مسافروں کے لیے بہتر سروس اور کم قیمت ٹکٹ۔ اگر آپ لگژری، ٹیکنالوجی اور فیملی فرینڈلی ماحول کے شوقین ہیں تو ریاض ایئر آپ کی پہلی پسند ہونی چاہیے۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ ریاض ایئر کی کون سی سہولت سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ کیا آپ اپنی اگلی فلائٹ ان کے ساتھ بک کریں گے؟ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔
This is Islamabad International Airport. Hold position, stand by for aviation secrets by Shahid Wasim. Hold position, continue watching. तसव्वुर करें आप ज़मीन से 35,000 फुट ऊपर हैं, नीचे सिर्फ काला समंदर है और हद निगाह तक कोई रोशनी, कोई लैंडमार्क या कोई सड़क नहीं, ना वहाँ कोई रेडार टावर है और ना ही मोबाइल सिग्नल्स। अब सवाल ये है कि पायलट को कैसे पता चलता है कि वो हज़ारों मील के इस अंधेरे में सही सिमत में जा रहा है। कहीं वो रास्ता भटक गया तो? हकीकत आपकी सोच से कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। आम तौर पर जब जहाज़ ज़मीन के ऊपर उड़ते हैं तो वो रेडार के ज़रिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही जहाज़ साहिल से 200 मील दूर निकलता है, रेडार का राब्ता टूट जाता है। इसे एविएशन की ज़बान में डेड जोन कहते हैं। यहाँ पायलट गूगल मैप्स का सहारा नहीं ले सकता, तो फिर वो क्या करता है? इसके लिए 3 ताकतवर सिस्टम्स मिलकर काम करते हैं। खला में मौजूद GPS और सैटेलाइट। खला में मौजूद सैटेलाइट्स जहाज़ को उसकी दुरुस्त पोजीशन बताते रहते हैं। इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम IRS ये जहाज़ का अपना अंदरूनी दिमाग है। ये सेंसर्स के ज़रिए जहाज़ की रफ्तार और सिमत को मुसलसल नापता है, चाहे बाहर कुछ भी नज़र ना आए। Shadow Radio, hello, Iberia 2627 heavy for simple checking under limits. Iberia calling Summit Center number? Yes, this is Iberia 2627. Iberia 2627, Summit Radio, good evening. Secondary HF with Summit 564 Liner 30 West, contact Gander Radio. Liner 1, secondary 5616. Try again, please. Okay, positive sir. ओशियानिक ट्रैक्स समंदर के ऊपर आसमान में वर्चुअल शाहराएं बनी हुई हैं, हाईवेज बनी हुई हैं, जिन्हें ओशियानिक ट्रैक्स कहा जाता है। पायलट्स इन्हीं मखसूस रास्तों पर चलने के पाबंद होते हैं ताकि ट्रैफिक का टकराव ना हो। और अगर सेटेलाइट भी काम ना करे तो पायलट्स हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो HF इस्तेमाल करते हैं, जो ज़मीन की गोलाई से टकरा कर हज़ारों मील दूर कंट्रोलर तक पैगाम पहुंचाता है। पायलट हर थोड़ी देर बाद अपनी पोजीशन की रिपोर्ट देता है, जिसे पोजीशन रिपोर्टिंग कहते हैं। तो अगली बार जब आप बहरे ओकियानूस अटलांटिक के ऊपर से उड़ रहे हों और बाहर सिर्फ अंधेरा हो, तो याद रखिए कि आपका जहाज़ कभी अकेला नहीं होता। वो साइंस और टेक्नोलॉजी के एक ऐसे जाल से जुड़ा है जो उसे कभी भटकने नहीं देता। आज दुनिया में मोटिवेशन पर हज़ारों किताबें मौजूद हैं, लेकिन शायद कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी के ये असूल एक ऐसी जगह सीखे हों जहां एक लम्हे की गलती की कीमत सैकड़ों जानों की जिम्मेदारी हो सकती थी। 32 साल एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हैसियत से इस सफ़र ने मुझे जो कुछ सिखाया, मैंने उसे अपनी आवाज़ में मेरा रेडार मेरी दुनिया में महफूज कर दिया है। अगर आप इस मुनफरिद सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मौजूद है। एविएशन के ऐसे ही मज़ीद राज जानने के लिए योर फ्लाइट रेडार को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।